अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का एक 201वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द ज़रअना ली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल्ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। ये आयत जिस ज़माने में मैं पढ़ा करता था बचपन में, मैं सोचता था कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला जब फरमा रहे हैं कि हमने उनको दिल तो दिए हैं लेकिन उनके समझ बूझ के ऊपर पर्दा पड़ गया है, वो समझते नहीं हैं। उनको आंखें अता की गई है लेकिन आंखें होते हुए भी वो अंधे हैं। कान उनको दिए गए हैं लेकिन कान होते हुए भी वो बहरे हैं। और वो इंसान नहीं है बल्कि जानवर, और जानवर से भी ज़्यादा जलील और गुमराह और अंधे बहरे बने हुए हैं और गाफिल लोग हैं। तो मोटे मोटे अल्फाज में यही समझ में आता था, ये मुशरिकीन मक्का के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई है। मगर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इस आयत की वसाअत को अगर हम देखेंगे तो ये क़यामत तक आने वाले उन तमाम अंधे बहरों के लिए हैं जो लोग दुनिया में रहकर उनके पास में दिल तो है मगर फीलिंग नहीं है, और आंखें हैं फिर भी अंधे बहरे बने हुए हैं जैसे आज के हमारे लीडर्स हैं, और उनके पास कान है मगर उनको सुने नहीं आ रहा है जैसे हमारे मुल्क के हमारे रहनुमा हैं। ये आयत की तफसीर मुझे हू बहू और हर्फ बा हर्फ अच्छी तरह से उस वक्त और ज़्यादा समझ में आ गई जब मैंने अभी एक 2-3 रोज़ के अंदर एक 3-4 वाक़ियात देख लिया। उसमें सबसे पहला वाक़या तो ये है कि बॉम्बे के अंदर जो बोरीवली है वहाँ पर लोगों ने एक इंसान को 2 रुपये के लिए कत्ल कर दिया। बोरीवली स्टेशन के बाहर एक आदमी निकला, 2 रुपये के लिए रिक्शे वालों से उसकी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, रिक्शे वालों ने उसको मारा और इतना मारा बेचारे को कि वो जगह पे ज़मीन के ऊपर गिर गया और बाद में पता चला कि मर गया, सिर्फ 2 रुपये के लिए। अब देखो वो जो आयत अल्लाह ने फरमाई कि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, वो दिल होने के बावजूद हार्टलेस हो चुके हैं, उनकी समझ बूझ ख़त्म हो चुकी है। ये मुझे समझ में आया। मैंने ये वाक़या जिस दिन पढ़ा उसी दिन एक दूसरी न्यूज़ पढ़ा कि वही बोरीवली से सिर्फ 300 किलोमीटर के दूरी पर शिरडी का जो साईं बाबा मंदिर है, वहाँ पर लोगों ने राम नवमी के टाइम पर एक ही दिन के अंदर 20 करोड़ रुपये दान में दे दिए। ये 20 करोड़ रुपये कैश थे, इसके अलावा सोना और चांदी वो अलग है, फॉरेन करेंसी वो अलग है। मैं सोचने लगा कि अय अल्लाह, तूने 1450 साल पहले फरमाया और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक ही जगह पर 2 रुपयों के लिए एक इंसान का मर्डर कर दिया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ उन्हीं इंसानों के आंखों पर पट्टियां पड़ गई है, दिलों के ऊपर पर्दे पड़ गए हैं, उनको मंदिर के अंदर दान देने के लिए पैसा है, 20 करोड़ रुपये उन्होंने एक दिन के अंदर वो मंदिर के नाम पे चढ़ा दिए, और दूसरी तरफ 2 रुपये के लिए एक आदमी का मर्डर हो रहा है। ये कैसे हम आज हार्टलेस हो चुके हैं। फिर ये साईं बाबा का मंदिर कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता दूं। ये उसी महाराष्ट्र के अंदर है जिस महाराष्ट्र में पानी का दुष्काल पड़ा हुआ है, जिस महाराष्ट्र में लोग पानी के एक एक मटके को लेकर 10-10 किलोमीटर जा रहे हैं। ये साईं बाबा का मंदिर भी वहीं पर है। एक तरफ पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में रोना रोया जा रहा है कि लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं पे एक मंदिर ऐसा है जिस मंदिर के अंदर
20-20 کروڑ روپئے ایک دن میں دان کے اندر آ رہے ہیں. کیا ہمارے عقلوں پہ پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس دان میں دینے کے لیے دینے سے کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتاؤ. وہ سائی بابا کا جو بیٹھنے کا بنایا ہوا ہے وہ پورا چاندی کا ہے، پورا مکٹ وغیرہ سونے کا بنا ہوا ہے. یعنی اتنا پیسہ، اتنا سونا وغیرہ ان کے پاس جمع ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. معاف کرنا، وہ بیٹھنے کا جو ہے کرسی، جو کیا بولتے اسے، تخت، وہ خود بھی سونے کا بنایا ہوا ہے. اتنا پیسہ بے شمار. اور میں آپ کو بتا دوں، وہ خود جو سائی بابا جن کے نام پہ ایسے 20-20 کروڑ روپئے جمع ہو رہے ہیں، وہ کوئی بہت پرانی ہستی نہیں ہے. ان کو دیکھنے والے لوگ ابھی بھی موجود ہے. وہ خود آدمی بیچارہ ایسا تھا، 2 وقت کے کھانے کے لیے ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھایا کرتا تھا. ان کو کسی نے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا، کیونکہ وہ مسلمان ہی ہے. ان کا نام عبد الرحمن تھا. لیکن وہ انتقال کے بعد میں مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا، غیروں نے ان کو اختیار کر کے ان کے مندر بنا دیے، اور آج ان کے نام پہ ہندوستان میں سب سے زیادہ چندہ جمع ہوتا ہے. تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ رحم لوگوں کا اس قدر برسا، لاش نوٹوں سے بھر گئی اس کی، زندگی بھر جو 2 وقت کی روٹی کو ترسا. تو یہ آج ہمارا حال ہے. پھر دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے اسی پونا شہر کے اندر 2 روز پہلے ایک عورت جو سی اے تھی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھی، وہ اپنے اسکوٹی کے اوپر گھر کی طرف جا رہی تھی. راستے میں اچانک ایک سگنل پہ، سگنل آن تھا، اور وہ تیزی کے ساتھ میں نکل گئی، اور نکلنے کے بعد میں اس کو گاڑی قابو میں نہیں آ سکی. ڈیوائیڈر کو اس نے ٹھوک دیا، جس کی وجہ سے اس کے سر پہ مار لگ گیا، اور مار لگنے کے بعد فوراً زمین پہ گری اور وہیں پہ وہ مر گئی. اب دیکھو لوگوں کی بے حسی دیکھو، جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ آنکھیں ہے، آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے بن چکے ہیں. اب وہاں پہ یہی معاملہ دیکھنے کو ملا کہ 1 گھنٹے تک وہ سی اے عورت کی لاش روڈ کے بیچوں بیچ پڑی رہی. چاروں طرف انسانوں کا ہجوم ہے وہاں پہ، وہ ایک دم پبلک پلیس ہے. اس کے باوجود ہماری بے حسی دیکھو کہ ہمارے ملک میں آپ اگر پیزا کا آرڈر دیں گے نا تو 15 منٹ میں وہ آپ کو لا کر دیں گا. آپ کسی پرائیویٹ کسی بھی کام کے لیے آپ آرڈر دیجئے، آپ کا وہ کام فوراً ہو جائے گا. لیکن وہ عورت کو 1 گھنٹے تک وہ دھوپ کے اندر روڈ کے بیچوں بیچ پڑی رہی. اس کے کوئی نہ وہاں پہ ایمبولینس آنے کو تیار ہے، نہ کوئی اس کی مدد کے لیے جانے کو تیار ہے. کوئی وہاں پہ بے حسی کا ماحول دیکھو ہمارا، کہ ہمارے پاس میں اسی ایریے میں جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا، آدھے کلومیٹر پہ بڑے بڑے نامی گرامی ہاسپٹلس ہے، لیکن پھر بھی اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے، اگر کہیں پہ ایسا ایکسیڈنٹ ہو، ایسا کچھ حادثہ ہو، لوگ بولتے اپن کائی کو فون کرو، اپنے کو کیا کرنے کا. حالانکہ ہماری گورنمنٹ باضابطہ ایڈورٹائزمنٹ کر کے یہ بتا رہی ہے کہ ایسا حادثہ اگر ہوگا تو لوگوں فوراً اس وقت قریب کے پولیس اسٹیشن کو اطلاع دو، ہاسپٹل سے ایمبولینس منگاؤ. گورنمنٹ وہ ساری ذمہ داری لیں گی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے باوجود ہمارا سماج وہ اتنا زیادہ خود غرض اور مفاد پرست بنا ہوا ہے کہ اپنے کو کیا کرنے کا، اپنے کو کیا کرنے کا. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اس کے بعد چوتھا واقعہ جس کی وجہ سے میں بولنے پہ مجبور ہو رہا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف ہمارے یہاں پہ پانی کا دشکار پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہمارے لیڈر سیلفی لے رہے ہیں. سیلفی پانی، مطلب کھیتوں میں جا کے وہاں پہ سیلفی لے رہے ہیں، یعنی اس کو بھی وہ انٹرٹین کر رہے ہیں. اور تیسری طرف وہی لیڈر جو وہاں پہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہزاروں لیٹر پانی ان کے ہیلی کاپٹر کو اتارنے کے لیے بہایا جا رہا ہے. ارے یہ کائی کی انسانیت ہے؟ یہ لال بہادر شاستری کا بھارت ہے، جہاں پہ ایک مرتبہ 1965 کے اندر جب دشکار پڑ گیا تھا، میں نے پڑھا ان کے زندگی کے بارے میں کہ وہ ایسے پردھان منتری تھے جنہوں نے پی ایم او آفس کا جو گارڈن ہے وہیں پہ کھیتی شروع کر دی.
وہیں پہ انہوں نے بیل منگائے، ہل منگائے، اور وہیں پہ ہل چلا کے انہوں نے کھیتی کی تھی۔ یہ ایسے ہمارے پی ایم گزرے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، اور پتہ نہیں آج کے چھوٹے چھوٹے لیڈر بھی ہمارے زمانے میں ان کے عیاشیاں، ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ وہ کرناٹکا کے مکھیہ منتری کو 1 کروڑ کی گاڑی چاہیے بولتے سروے کرنے کے واسطے میں۔ دیکھو یہ وہ غریب بھارت ملک کے ایک صوبے کا مکھیہ منتری ہے، اور پانی بہایا جا رہا ہے۔ کیوں ہم بس سے نہیں جا سکتے؟ ہمارے لیڈر جو ہے وہ کار سے نہیں جا سکتے؟ ہمارے لیڈر سادگی کے ساتھ میں نہیں جا سکتے سروے کے لیے، دورے کے لیے؟ کیا انسانیت کے خلاف کی بات ہے یہ؟ لوگوں کا دشکار دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی ہزاروں لیٹر پانی بہایا جا رہا ہے۔ اور 5ویں جو نیوز میں نے آج پڑھا وہ یہ کہ ہریانہ کے اندر، دیکھو ہم بولتے ہیں ہندوستان سب سے زیادہ غریب ملک ہے، لیکن ہریانہ کے اندر ہزاروں ٹن گیہوں وہ روڈ کے سائیڈ میں ڈالا ہوا ہے، اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں، اور وہ گیہوں کے اوپر سے ٹرک جا رہے ہیں، جانور جا رہے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہے۔ اتنا گیہوں پیدا ہو چکا ہے، ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف چھتیس گڑھ میں لوگ گھاس کی روٹیاں کھانے پہ مجبور ہے۔ تو کیا ہے یہ ہمارے بے حسی کا عالم؟ بس میں تو یہی اللہ سے دعا کروں گا پورے ملک میں یہ جو اوٹ پٹانگ کی کیفیت اور یہ جو انتشار کی کیفیت ہے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، اور ملک کے حالات کو سدھارنے کے لیے ایسے دانش مند کو ہمارا بادشاہ بنائیں جو یہ سارے حالات کو قابو میں رکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی بے انتہا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔